مطالبہ نہ مان کے صدق نہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اذیت نہیں دی، رہنمائی کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی، کدھر علی الصواب، درست نظریے پر، ثواب کی طرف، یہ ایذا نہیں تھی۔ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اول نے فدق نہ دے کر درست نظریے کی طرف رہنمائی کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا امت کے کسی فرد کو یہ حاصل ہے کہ وہ رسول کی بیٹی کی رہنمائی کرے؟ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جن کے گھر میں ملائکہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ صحیح بخاری رسول اللہ کا قول موجود ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو صرف بات کا ٹکڑا نہیں، رسالت آپ کا ٹکڑا ہے۔ وہ بے فاطمہ زہرا جو رسالت آپ کا ٹکڑا ہے، امت کے کسی فرد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کی رہنمائی کر سکے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اب یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فدق صدقہ تھا اور اہل بیت کو نہ دے کر انہیں حرام مال سے بچا لیا۔ بھائی آپ کے میں علم میں لانا چاہتا ہوں، فدق صدقے کا مال نہیں ہے، فدق اسٹیٹ پراپرٹی نہیں ہے، بیت المال کی ملکیت نہیں ہے۔ ہر وہ مال جو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ اور قتال کے دلوایا، وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، مسلمانوں کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ قرآن اس پر گواہ ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ۔ ہم نے اپنے رسول کو بغیر جنگ اور قتال کے جو مال دلوایا، اے مسلمانوں تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ فَكَانَتْ خَيْبَرْ فَيًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ فَدَقْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ۔ فدق خاص رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا۔ سوشل میڈیا پہ میرا کلپ موجود ہے، اس میں میں نے 10 سے زیادہ حوالے اس موضوع کے اوپر دیے ہیں۔ جب فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے تو رسول اپنی زندگی میں ان اموال کو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر خلیفہ دوم کا قول موجود ہے، اسی سورہ حشر کی آیت کے ذیل میں، کہ یہ رسول اللہ کے ذاتی اموال تھے اور رسول اپنی زندگی میں ان اموال کو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے تھے۔ تو بقول آپ کے کہ کیا رسول اللہ اپنی اولاد پر حرام مال کو خرچ کرتے تھے؟ یعنی ناسبیت اب اس عروج کو پہنچ رہی ہے کہ اہل بیت کی دشمنی میں آپ توہین رسالت کرنے پہ تیار ہیں۔ ایک 900 سال کے بعد کے شخص کی بے بنیاد توجیہ اور لیم ایکسکیوز کو آپ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ لا رہے ہیں کہ اگر فدق حضرت فاطمہ زہرا کو دے دیا جاتا تو یہ حکم رسول کی خلاف ورزی ہوتی۔ آپ کو علم بھی ہے کہ حکم رسول تھا کیا فدق کے لیے؟ قرآن سے پوچھئے کہ جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو اہل سنت کی مستند کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدق ان کو عطا کر دیا۔ یہ حکم تھا فدق کے لیے رسول اللہ کا۔ جا کے دیکھیے تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، مسند ابی یعلا موصلی، فتوح البلدان، کنز الاموال، میزان الاعتدال
ज़वाबी की रूहुल मानी, शवाहिद तंजील आकिब हस्कानी, हनफी की, शौकानी की, फतहुल कदीर को जाके देखिए कि रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में फातिमा ज़हरा को मालिक बना दिया था फदक का, और रसूल की आंख बंद होने के बाद फदक हजरत फातिमा ज़हरा से जबरदस्ती ले लिया गया। अहले सुन्नत ही की मुस्तनद किताब तारीख मदीना मुनव्वरा इब्ने शब्बाए नुमैरी, जिनका सरे वफात 266 हिजरी है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि रसूल के इस दुनिया से जाने के बाद फदक हजरत फातिमा ज़हरा से ले लिया गया, गोया उनकी जिंदगी में रसूल अल्लाह की हजरत फातिमा ज़हरा की मिल्कियत था। ये जो आप मुसलसल मकतबे तशय्युअ के लिए तौहीद आमेज़ जुमले इस्तेमाल करके नौजवानों के ज़हनों को खराब कर रहे हैं, काश आपने दीन को आले मोहम्मद से समझा होता। आज मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल पेश करना चाहता हूँ। दुनिया पूछती है ना नासबियत की क्या तारीफ है, नासबी किसे कहते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नासबी वो नहीं जो खुल्लम खुल्ला हमें बुरा कहे, क्योंकि कोई मुसलमान खुलकर ये कह नहीं सकता, उसकी मजबूरी है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद से अदावत रखते हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। इमाम कहते हैं नासबी वो है जो हमारे शियों से अदावत रखता है, जो हमारे शियों से बुग़्ज़ रखता है, जबकि वो जानता है कि हमारे शिया मोहम्मद वाले मोहम्मद से मंसूब हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे मवद्दत रखते हैं। याद रखें, कोई जितना ज़बान से अहले बैत की मोहब्बत का दावत करे, मगर अहले बैत की मानने वालों से अदावत रखे, वही असल में नासबी।